بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع۔ مقررہ فاکتبوا، اس کو لکھ لو، اور وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کاتب کو چاہیے، لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ اگر ان پڑھ آدمی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، جیسے آج کل تو ماشاءاللہ ہر کام کیا ہے، آج آپ نے کسی مزارع کو، کسی کسان کو پیسے دے دیے کہ جی یہ 2 لاکھ روپے لے لیں، اور جب گندم آئے گی تو آپ نے مجھے اتنے من گندم دینی ہے، اس کو بیع السلم کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کوئی معاملہ کرو ادھار کا ایک وقت متعینہ تک، وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، پس اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، یہ کہ وہ لکھے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، پس اس کو چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا لکھوائے گا وہ جس پر حق ہو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ، اور اللہ سے چاہیے کہ وہ ڈرے، رَبَّهُ، جو اس کا پروردگار ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کسی چیز کی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پس اگر وہ شخص جس پر حق ہے وہ نادان ہے، بے وقوف ہے، او ضعیفاً، یا وہ کمزور ہے، او لا يستطيع ان يمل، یا وہ طاقت نہیں رکھتا یہ کہ وہ لکھوائے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پس لکھوائے اس کا جو ولی ہے وہ انصاف کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا کچھ حصہ ہے۔ حروف اور کلمات کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے تو اعظم آیت فی القرآن اسی سورت کی آیت الکرسی ہے، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حروف اور کلمات کے اعتبار سے یہ سب سے لمبی آیت ہے، اس کو آیت مداینہ کہتے ہیں۔ گزشتہ 3 رکوع سے مالی معاملات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلے صدقے کے مختلف اوصاف، شرائط، ان کا ذکر تھا، درمیان میں سود کا ذکر ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب مالی معاملات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت کے اس حصے میں جو اہم چیز ہے وہ ہے تحریر، اور ایک تو آج کل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تقریباً ہر بندہ تھوڑی بہت
تحریر جانتا ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ رسول اللہ مبارک کے دور میں عرب میں صرف 1% تعلیم تھی، اس لیے ان کو امی کہتے ہیں، ان پڑھ۔ وہ امی تھے، ان پڑھ تھے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ کمال ہے رسول اللہ مبارک کا کہ ان پڑھوں میں آیا اور ان کو دنیا کا معلم بنا دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارس میں آتے، روم میں آتے، وہاں پڑھے لکھے لوگ تھے تو لوگ کہتے جی وہ تو پہلے ہی سے بڑے پڑھے لکھے تھے، لیکن ان پڑھوں کو ایسا پڑھا کہ پھر وہ دنیا کے ہادی بن گئے۔ تو اس دور میں تحریر بڑا مشکل تھا، کسی کو تحریر کا پتہ چلتا تھا کہ لکھائی وہ جانتا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس لیے فرمایا کہ جب تم کوئی معاملہ کرو ادھار کا تو پھر اس کو تحریر میں لے آیا کرو۔ یہ تحریر فرض اور واجب تو نہیں، مستحب ہے، لیکن مالی معاملات کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ اس خاص پھل کے قریب نہیں جانا، درخت کے قریب نہیں جانا، فنسی ولم نجد لہ عزما، وہ بھول گئے آدم علیہ السلام۔ یہ بھول چوک اللہ نے آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں رکھا۔ اب جب تحریر میں نہیں ہوگا، آپ کہیں گے میں نے تو یہ دیے تھے، میں کہوں گا پتہ نہیں آپ نے دیے کہ نہیں دیے، میں بھول گیا ہوں، آپ کہیں گے نہیں جی میں نے دیے ہیں۔ اب اگر تحریر میں ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تحریر ہے، اس کے اوپر ہم دیکھیں، آپ کے بھی سائن ہے میرے بھی سائن ہے، بات ختم ہو گئی۔ آج کتنے معاملات ہیں کہ ہم معاملات کرتے ہیں اور اس کو تحریر میں نہیں لاتے، اور بعد میں پھر وہ کیا ہے؟ مفضی النزاع ہوتے ہیں، وہ پھر جھگڑے کا باعث بنتے ہیں، لڑائی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر وہی تحریر میں آ جائے، ہم کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ کیا تحریر کرنی، تو آپ ہی کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ جو تحریر نہیں کرتے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو قرآن کے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب کوئی چیز تم ادھار دو، ایک قرض، یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی بھی ہے اور تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ قرض صرف اور صرف نقدی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ادھار کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، سامان بھی ہو سکتا ہے، مکان بھی ہو سکتا ہے، پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز آپ وہ کرتے ہیں اس میں ادھار ہو جاتا ہے، تو یہ ادھار ہے۔ جب تم ادھار کا معاملہ کرو اور ہو بھی کیا، الی اجل مسمى، ایک وقت متعین مقررہ تک، تو فاکتبوا، اس کو لکھ لو۔ اور ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کاتب کو چاہیے، لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ اگر ان پڑھ آدمی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، جیسے آج کل تو ماشاءاللہ ہر کام کیا ہے، انگلش میں ہو رہا ہے۔ اب میرا جیسا جاہل آدمی اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور اگر تحریر کرنے والا، اس کو اللہ نے تحریر سکھائی ہے، علم دیا ہے لکھنے کا، تو وہ انکار نہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کسی شخص سے اگر کوئی مسئلہ علم کا پوچھا جائے اور اس کو معلوم تھا اور اس نے اس کو چھپایا، الجم بلجام من النار، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کا لگام لگا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حق بات کا پتہ ہے تو بتا دینا چاہیے، اس کو سمجھا دینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ فلیکتب کما، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے تو آپ کر دیں۔ یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی ہنرمند کو، ایک ہنرمند آدمی ہے، وہ کسی کو کوئی چیز بنا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی اس کو اپنے تحریر کر دی، یہ بھی صدقہ ہے، اس کے کام آ جائے گا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، ایک آدمی ہے، اس نے پیسے دے دیے اور چیز نہیں ہے، چیز بعد میں لے لے گا، ادھار ہے۔ اسی طریقے سے چیز لے لی، پیسے نہیں ہے، اس کے لیے وقت متعین ہو گیا، لیکن وقت تاریخ متعین کریں۔ یہ نہیں کہ جی فلاں موسم میں دیں گے، موسم آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ جی جب گندم کی کٹائی ہوگی، اور بھائی گندم کی کٹائی سندھ میں شروع ہو جاتی ہے مارچ کے آخر میں، ہمارے علاقوں میں جا کے وہ جون جولائی میں ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی مجھے تو سندھ کے حساب سے دیتے پیسے، ہم کہیں گے نہیں جی ہم نے تو اپنے علاقے کے حساب سے دینے۔
تو یہ کیا ہے؟ لڑائی اور جھگڑے کا باعث نہیں، تاریخ متعین کر لیں کہ فلاں تاریخ کو ہم یہ کام کریں گے، تو اس میں پھر یہ معاملات نہیں ہوتے۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پیسے دیے، نقد دیے، 1000 روپے دیے، اور آپ کہیں 6 مہینے کے بعد میں آپ سے 1100 روپے لوں گا، یہ سود ہے۔ 1001 روپے لینا بھی کیا ہے؟ سود ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے، نقد ہے 100 روپے کی، اور اگر آپ یہ 6 مہینے کے ادھار پر لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو 200 کی دوں گا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز میں آپ سے قسطوں میں لیتا ہوں۔ عام طور پر گاڑی جب آپ لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں، آپ نقد لیتے ہیں، اس کی قیمت کچھ اور ہے، قسطوں میں لیتے ہیں کچھ اور ہے، یہ جائز ہے۔ یہ جو عدم جواز کی بات آ جاتی ہے وہ صرف بینکوں کے ساتھ آ جاتی ہے، کہ چونکہ بینک کے معاملات ایسے ہیں سارے۔ باقی اگر ایک بندہ خود لے لیتا ہے، گاڑی نقدوں میں لے کر آپ کو قسطوں میں دے دیتا ہے، اور وہ آپ سے زیادہ پیسے وصول کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی عدم جواز والی بات نہیں ہے۔ ایک تیسری صورت ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پیسے دے دیے ہیں لیکن مبیع موجود نہیں ہے، جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی فیکٹری میں یہ چیز میں بناؤں گا، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ یا آج آپ نے کسی مزارع کو، کسی کسان کو پیسے دے دیے کہ جی یہ 2 لاکھ روپے لے لیں، اور جب گندم آئے گی تو آپ نے مجھے اتنے من گندم دینی ہے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے باقاعدہ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں فَلْيُلْسِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ، اس کا کیل بھی معلوم ہو، ماپ تول بھی معلوم ہو، اور وقت بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کے اوصاف ہیں۔ اور پھر گندم کون سی گندم، کس علاقے کی گندم، ہر علاقے کی گندم کا اپنا ریٹ ہے، اپنا وہ ہے، تو یہ تمام کی تمام اوصاف وغیرہ یہ چیزیں آپ نے تحریر میں لے آنی ہے۔ ایک صورت یہ ہے جو بالکل ناجائز ہے، وہ یہ ہے کہ نہ میرے پاس پیسے ہیں اور نہ آپ کے پاس چیز ہے، اور ہم آپس میں سودا کر رہے ہیں، اس کو بیع الکالے بالکالے کہتے ہیں۔ نہ خریدار کے پاس پیسے بھی نہیں، بیچنے والے کے پاس چیز نہیں ہے، اور سودے ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے خاص طور پر پلاٹوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا ہے جی فائل بک رہی ہے، فائلیں بک رہی ہیں، زمین پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو فائلیں بک رہی ہیں انہوں نے ابھی زمین خریدی بھی نہیں ہے، اور آگے بیچ رہے ہیں۔ کس چیز، کیا بیچ رہے ہو؟ کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے، ابھی وہ آپ کے ساتھ بیع وہ معاملات ہو رہے ہیں جبکہ چیز موجود ہے ہی نہیں، تو یہ بیع الکالے بالکالے ہے۔ رسول اللہ نہا عن بیع الکالے بالکالے۔ تو بہرحال یہ معاملات بڑے ہی مشکل ہیں، بہت مشکل ہیں، اور ماشاءاللہ جتنے مشکل ہیں اتنے ہم ان کو نہ سیکھتے ہیں اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً تجار حضرات، کہ وہ باقاعدہ علماء سے، مفتی، اور علماء بھی میرے جیسے 2 پیسے کے مولوی سے نہیں، مفتیان کرام سے باقاعدہ مشورہ کر کے چلیں کہ جی یہ معاملات ہیں، یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ بعض لوگ ماشاءاللہ بہت احتیاط کرتے ہیں جائز ناجائز کا، لیکن ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ناجائز ہوتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بالکل میں کاروبار کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، کاروبار کا حصہ ہے۔ تو ان چیزوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ بہرحال وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اب یہ جو تحریر، جیسے ہمارے ہاں ہے آج کل جو تحریر وغیرہ ہوتی ہے اس کے باقاعدہ پیسے لیتے ہیں، تو یہ جو تحریر کرے گا کون کروائے گا؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، مقروض کرے گا جس نے دینے ہیں، وہ جس کے اوپر حق ہے، اور وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی ڈنڈی نہ مارے، کوئی ایسا لفظ اپنے لیے نہ لکھ دے کہ اس میں کل کو اس کے لیے چور راستہ ہو۔ فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، بعض اوقات ایک آدمی ہوتا ہے بالکل وہ ایسا سائن ٹائپ ہوتا، اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ ضعیف ہے، بے وقوف ہے، نادان ہے، تو پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو جائے، تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اس کا جو ولی ہے اس کے ساتھ ہو، اس کا جو سرپرست ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ ساری چیزیں تحریر میں لے آئے، کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے جو کل کو اس کے لیے پھر مسائل بن جائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، آگے گواہوں کا ذکر ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما، حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، حرام مشتبہات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.